بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، مائی نیم از حدیقہ سلیم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ انشاءاللہ آج ہم مختصر القدوری میں نواقض وضو پڑھیں گے، یعنی وہ چیزیں جن کے ذریعے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دیکھیے والمعانی الناقضۃ للوضوء کل ما خرج من السبیلین، یعنی ناقض وضو کیا ہے؟ کل ما خرج من السبیلین، ہر وہ چیز جو سبیلین یعنی دو راستوں سے نکلے۔ ٹھیک، تو امام قدوری رحمہ اللہ جب فرائض سنن اور مستحبات وضو سے فارغ ہو گئے تو نواقض وضو توڑنے والی چیزوں کو شروع فرمایا۔ لفظ نقض اگر اجسام کی طرف منسوب ہو تو اس سے مراد جسم کی تالیف و ترکیب کو باطل کرنا ہے، اور اگر افعال کی طرف منسوب ہو تو مراد یہ ہے کہ مطلوب کو مفید سے نکال دینا۔ ٹھیک ہے، یعنی امام قدوری رحمہ اللہ مستحبات، فرائض اور سنن وغیرہ سے فارغ ہو گئے تو اب نواقض کی طرف پیش قدمی فرمائی، اور لفظ نقص کے بارے میں بتایا گیا، اس کی تھوڑی ڈیٹیل بتا دی گئی کہ اگر جسم کی طرف منسوب ہوگا تو اس سے مراد جسم کی تالیف و ترکیب کو باطل کرنا ہوگا، اور اگر کسی فعل کی طرف منسوب ہوگا تو مطلب یہ ہوگا کہ اس کو اس کے مفید پن سے نکال دینا۔ ٹھیک ہے، بس کہہ رہے ہیں پس جو بھی چیز پاخانہ یا پیشاب کے راستے سے نکلے وہ ناقض وضو ہے، خواہ وہ خارج من السبیلین بول و براز کے راستے سے نکلنے والا ہو یا معتاد ہو، جیسے پاخانہ، پیشاب، دم، استحاضہ، مزی، ودی وغیرہ، یا غیر معتاد ہو جیسے کیڑے، سنگریزے وغیرہ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدث کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ما یخرج من السبیلین، جو سبیلین سے نکلے۔ ٹھیک ہے، یعنی سبیلین سے نکلنے والی ہر چیز، خواہ وہ مدی وضی ہو یا پھر پاخانہ پیشاب ہو، کسی بھی قسم کی چیز ہو، خرج من السبیلین ہو تو وہ ناقض وضو ہے۔ ٹھیک ہے، مگر مطلقاً خارج من السبیلین نواقض متفقہ میں سے نہیں ہے۔ نواقض متفقہ مطلب اس بات کا تمام ائمہ اتفاق نہیں کرتے کہ ہر وہ چیز جو سبیلین سے نکلے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیا مطلب ہے؟ نواقض متفقہ نہیں ہے، یعنی اس پر تمام ائمہ متفق نہیں ہے کہ تمام چیزوں سے جو بھی سبیلین سے نکلے، سبیلین سے کچھ بھی نکلے تو اس پر وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس پر اتفاق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی بعض ائمہ کا کہنا ہے کہ صرف پیشاب پاخانہ کے نکلنے ہی کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے۔ ٹھیک، کیونکہ فرج اور ذکر سے خارج شدہ ہوا اکثر مشائخ کے نزدیک ناقض وضو نہیں، کیونکہ یہ غیر نجس محل سے اٹھنے والی ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد دیکھیے الدم والخیح والصدید اذا خرج من البدن فتجاوز الى موضع يلحقه حکم التطہیر۔ ٹھیک ہے، دم یعنی خون، والخیح اور پیپ، والصدید اذا خرج من البدن، پیپ اور کچ لہو جب بدن سے نکلے۔ صحیح، پیپ یعنی پیپ ہو، اور صدید کا مطلب ہے ایسا پیپ جس میں خون کی ملاوٹ بھی ہو، شمولیت ہو۔ اذا خرج من البدن، جب بدن سے نکلے، فتجاوز، پس وہ تجاوز کر جائے، الی موضعی، ایسے مقام کی طرف، یلحقہ، حکم تطہیری، جس کو طہارت کا حکم لاحق ہوتا ہے۔ صحیح، تو اس کے بعد دیکھیں تشریح کیا ہے۔ نواقض وضو میں سے یہ ہے کہ یہ آدمی کے بدن سے خون، پیپ یا کچ لہو، پیپ ملا ہوا خون نکلے، صرف ظاہر نہ ہو بلکہ بہہ کر ایسے مقام کی طرف تجاوز کرے جس کو غسل یا وضو میں پاک کرنے کا حکم ہو، لہذا اگر خون زخم کے سر پر چڑھا مگر بہا نہیں تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ صحیح ہے، تجاوز کرنا ضروری ہے۔ بہرحال اگر بصورت دیگر اگر خون تو ابھرا زخم پر لیکن وہ بہا نہیں تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک زخم کے سر پر چڑھا ہوا خون اگر مقدار زخم سے زیادہ ہو مگر بہا نہیں تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن قول اول صحیح ہے۔ یعنی امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اگر جو ہے خون ظاہر ہوا زخم کے اوپر، اور جو ظاہر ہونے والا خون ہے وہ زخم کی حجامت یعنی زخم کے پھیلاؤ سے زیادہ ہے، یعنی زخم چھوٹا ہے اور خون جو پھیلا ہوا ہے وہ زیادہ پھیلا ہوا ہے، تو یہ بھی ناقض وضو ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک پھر کہہ رہے ہیں کہ قول اول صحیح ہے، یعنی کہ اگر زیادہ بھی ہو، زخم سے زیادہ ہو لیکن بہے نہ، تو یہ ناقض وضو نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد ہے اگر خون تھوڑا تھوڑا نکلتا ہے اور آپ اس کو پہنچتے رہے کہ بہنے کی نوبت ہی نہیں آئی، اگر چھوڑ دیتے تو بہہ جاتا تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ حقیقت میں بہنے والا خون ہے۔ ٹھیک ہے، خون نکل رہا تھا کسی کے زخم پر نکلتے ہی، ظاہر ہوتے ہی وہ پہنچ دیتا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے نکلتا تھا پہنچ دیتا تھا، تو اگر خون کی اتنی مقدار ہے کہ اگر اسے روکا نہ جاتا، پہنچا نہ جاتا تو وہ بہہ جاتا، تو اگر اتنی مقدار تھی
تو یہ ناقض وضو میں شمار ہوتا ہے اگرچہ آپ نے اس کو پہنچ دیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غیر سبیلین سے نکلنے والی چیز ناقض وضو نہیں، کیونکہ سبیلین سے نجازت کے خروج کی صورت میں اعضاء اربع کو دھونے کا حکم امر تعبدی یعنی خلاف قیاس ہے، لہذا اس پر خارج من غیر سبیلین کو قیاس نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کہ غیر سبیلین سے نکلنے والی چیز ناقض وضو نہیں ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، کیونکہ سبیلین سے نجاست کے خروج کی صورت میں سبیلین سے اگر کوئی غلاظت نکلے تو اس صورت میں چار اعضاء کو دھونا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے امر تعبدی ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایسا امر تعبدی کو دوسرے پر قیاس نہیں کرتے، اسی وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ غیر سبیلین کو سبیلین پر قیاس نہیں کریں گے۔ ہماری دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وضو ہر بہنے والا خون سے ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو ہر بہنے والے خون سے۔ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہم یہ استدلال کرتے ہیں کہ خارج من السبیلین اگر پیشاب پاخانہ کے علاوہ بھی ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو اس پر وضو واجب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، فائدہ واضح رہے کہ بدن سے نکلنے والی چیزیں دو قسم کی ہیں، ایک وہ کہ جو پیشاب پاخانہ کے راستے سے نکلے ان سے تو بالاتفاق وضو ٹوٹ جاتا ہے، خواہ تھوڑی ہو یا بہت۔ دوسری وہ جو ان کے سوا کسی اور جگہ سے نکلے، مثلاً خیح اور خون اور پیپ وغیرہ۔ خیح منہ بھر کر ہونا شرط ہے اور خون اور پیپ میں زخم کے منہ پر ابھر جانا شرط ہے۔ دوسری قسم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے، ان کے نزدیک ان سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے، یعنی سب کے نزدیک اتفاق ہے اس بات پر کہ خارج من السبیلین یعنی پیشاب پاخانہ ہو تو وہ زیادہ ہو یا کم وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن دوسری بات میں اختلاف ہے کہ خارج من السبیلین یعنی بدن کے کسی اور حصے سے غیر سبیلین سے اگر کوئی چیز نکلے تو اس میں اختلاف ہے کہ ہمارے نزدیک الٹی اگر منہ بھر کر ہو اور خون اور پیپ اگر بہہ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مطلقاً نہیں ٹوٹتا، ان کی کا موقف وہی دلیل ہے جو میں نے پہلے ذکر کی، وہی بات ہے جو میں نے پہلے ذکر کی کہ انہوں نے کہا کہ جو سبیلین سے نکلنے پر چار چیزوں کا چار اعضاء کا دھونا امر تعبدی ہے، اور امر تعبدی پر کسی اور مسئلے کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے والخیء اذا کان ملء الفم، یعنی الٹی جب منہ بھر کر ہو، خے منہ بھر کر ہو۔ نواقض وضو میں سے منہ بھر کر خے کرنا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو 7 چیزوں سے لوٹایا جاتا ہے، ان 7 چیزوں میں منہ بھر کر خے ہے۔ ٹھیک، یہ بات میں نے آپ کو سمجھا دی۔ اچھا، اس میں ایک بات ذکر یہ کی جاتی ہے کہ اگر خے ٹھیک ہے کہ تو خے کو اس طرح کیلکولیٹ کریں گے یا پھر اس کا اندازہ اس طرح لگائیں گے کہ اگر تھوڑی سی متلی ہوئی اس کے بعد خے کر دی، صحیح، اور اگر منہ بھر کے تھی تو پھر تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر منہ بھر کے نہیں ہوئی بلکہ مسئلہ اس طرح ہوا کہ خے ہونے کے بعد تھوڑی سی متلی ہونے کے بعد تھوڑی سی خے ہوئی، ٹھیک، اس کے بعد وہ متلی جاری رہی اور پھر دوبارہ خے ہوئی، اور وہ متلی جاری رہی پھر دوبارہ خے ہوئی وقفے کے ساتھ، تو اگر اس تمام خے کا مجموعہ منہ بھر کر بنتا ہے تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر اس کی برعکس صورت ہے کہ مثال کے طور پر ایک متلی شروع ہوئی اور خے ہوئی، پھر وہ متلی ختم ہو گئی، پہلی متلی، صحیح، وہ متلی ختم ہوئی، دوبارہ متلی پیدا ہوئی اور پھر خے ہو گئی، صحیح، پھر وہ ختم ہو گئی اور پھر دوبارہ متلی پیدا ہوئی اور پھر خے ہوئی، تو اس صورت میں مجموعے کو جمع نہیں کیا جائے گا اور اس صورت میں وضو بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اگر یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا تو اس طرح ہے، دوبارہ سمجھا رہی ہوں کہ دیکھیں گے کہ اگر ایک ہی متلی سے خے ہو رہی ہے بار بار، بھلے وقفے سے ہو رہی ہے، تو اس کے مجموعے کو جمع کریں گے ایک متلی سے، صحیح، اور یعنی متلی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی بیسیکلی، لیکن الٹی یعنی خے تھوڑی سی ہوئی تھی، ایک متلی پیدا ہوئی تھی، خے ہو گئی، پھر وہ متلی ختم ہوئی نہیں، طبیعت خراب ہے انسان کی، لیکن تھوڑا وقفہ آیا الٹی ہونے میں، متلی ابھی بھی جاری ہے، دوبارہ تھوڑی سی الٹی ہو گئی، پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ الٹی ہو گئی، تو اگر اس کا مجموعہ منہ بھر کر بنتا ہے تو اس صورت میں وضو ٹوٹتا ہے۔ اور اگر خے ایک مرتبہ ہو گئی اور وہ متلی جو پہلے ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی اور متلی کی کیفیت نہیں ہے، اب دوبارہ متلی پیدا ہوئی اور پھر خے ہوئی، تو ان تمام کے مجموعے کو جمع نہیں کیا جائے گا، صحیح۔ اس کے بعد دیکھیے وَالنَّوْمُ مُسْتَجِعًا، یعنی سونا پہلو کے بل، و متکیان یا اور تکیہ لگا کر، او مستندن یا سہارا لے کر،
الا شیئن لو ازیل لسقط عنہ، ایسی شے کی طرف کہ لو ازیلا اگر زائل کر دیا جائے. دیکھیں حروف اصلیہ سے یاد کرنے کی کوشش کرا کریں، لانگ ٹرم یاد رہے گا. لو ازیلا، ازیلا عربی کا ورڈ ہے، زائل اردو کا ورڈ ہے، دونوں کو ریلیٹ کر کے یاد کر سکتے ہیں کہ اگر زائل کر دیا جائے، ہٹا دیا جائے، لسقط عنہ، تو وہ گر پڑے. ٹھیک ہے، یعنی انسان گر پڑے. انسان کسی ایسی جگہ پر ٹیک لگا کر بیٹھا ہے کہ اگر وہ ہٹا دیا جائے تو وہ گر پڑے. والغلبۃ علی العقل بالاغماء، اور غلبہ عقل پر بالاغماء یعنی بے ہوشی کا، والجنونی اور جنون کا. ٹھیک ہے، تو یہ تمام نواقض وضو ہیں ہمارے پاس کہ ایسی چیز پر سونا کہ جس سے جو ہے نا بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ ایسی چیز سے کیوں منع کیا گیا ہے، کیوں ناقض وضو کہا گیا ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ جو ہے یہاں سے ایسے سونے سے جو ڈھیلے ہو جاتے ہیں، جوڑ ڈھیلے ہو جاتے ہیں، جو عادتاً کسی چیز کے نکلنے سے خالی نہیں ہوتا. البتہ اگر قیام یا قعود یا رکوع و سجدے کی حالت میں، خواہ نماز میں ہو یا غیر نماز میں، سو گیا تو یہ ناقض وضو نہیں ہے، کیونکہ ان حالتوں میں کچھ نہ کچھ استمساک باقی رہتا ہے، ورنہ یہ شخص ضرور گر جاتا. بس معلوم ہوا کہ ان حالتوں میں کامل استرخاء، جوڑوں کی سستی نہیں، لہذا وضو نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے، کیا دلیل دی انہوں نے دلیل یہ دی کہ جب انسان اس طرح کی کسی کیفیت میں ہوتا ہے تو اس صورت میں ضرور بضرور اس کے جسم سے کسی چیز کے نکلنے کا امکان ہوتا ہے. صحیح، تو اس صورت میں امکان ہوتا ہے، اس وجہ سے یہاں پر ناقض وضو کہا گیا ہے. البتہ اگر سجدے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، قیام کی حالت میں، نماز کی حیت میں لیٹا، خواہ وہ نماز کے اندر تھا یا نماز کے باہر، یعنی نماز اگرچہ نہیں پڑھ رہا تھا لیکن نماز کی کسی حیت پر لیٹا اور پھر سو گیا، پھر یعنی ٹیک لگا کر سویا، تو اس صورت میں وہ ناقض وضو نہیں ہوگا، کیونکہ اس صورت میں کچھ نہ کچھ استمساک باقی رہتا ہے. استمساک سے مراد یعنی پکڑنا. والقہقہۃ فی کل ذاتی رکوع و سجود، قہقہہ اور اس نماز میں جو ذاتی رکوع و سجود یعنی رکوع سجدے والی نماز کا قہقہہ، تو وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کے ذریعے سے. ناقض وضو میں سے نمازی کا حالت نماز میں زور سے ہنسنا ہے، بشرطے کہ نماز رکوع و سجدے والی ہو، نماز جنازہ نہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی خبردار جو تم میں سے قہقہے سے ہنسا تو وہ وضو اور نماز دونوں کا اعادہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو کوئی بھی ہنسے تو وہ نماز کا اعادہ کرے. قہقہے کی نماز، جیسے قہقہے کے ذریعے سے کس کس کی نماز ٹوٹتی ہے، تو بالغ کی نماز ٹوٹتی ہے، پہلی شرط ہے. اور ذاتی صلاۃ جو نماز ہے وہ رکوع اور سجدے والی نماز ہونی چاہیے، اور یعنی نماز جنازہ نہ ہو. اور جو ہنسا ہے، جس نے قہقہہ لگایا ہے، وہ سوتے میں نہ ہو بلکہ جاگتی کی حالت میں ہو، اس وقت اس کی نماز قہقہے سے ٹوٹتی ہے. کرتی ہوں لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.